نہیں بھائی، آج آٹا نہیں ملے گا، پہلے پرانا ادھار چکتا کرو۔ یہ دکاندار کے الفاظ تھے جو اسلم کے ذہن میں گھوم رہے تھے، جبکہ اس کا 4 سال کا بیٹا بھوک سے بلک بلک کر رو رہا تھا۔ اسلم کی بیوی تو نوکری چھوٹنے کے دوسرے دن ہی اسے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ اس کی بڑی بیٹی انیلا کو فوت ہوئے آج 1 سال ہو چکا تھا۔ یہی وجہ تھی وہ آج حد سے زیادہ اداس تھا اور گہری سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ آنسو اس کی داڑھی میں گر کر موتیوں کا سما باندھ رہے تھے۔ اسلم آج سے 6 مہینے پہلے فیصل آباد کی ایک فیکٹری میں کام کر رہا تھا۔ اس کی 2 بیٹیاں تھیں اور ایک بیٹا تھا جو 4 سال کا تھا۔ بڑی بیٹی 8ویں جماعت میں پڑھتی تھی جبکہ چھوٹی بیٹی 6ٹھی جماعت میں پڑھتی تھی۔ اسلم کی بیوی کا تعلق ایک مقامی دیہات سے تھا۔ 1 سال پہلے اس کی بڑی بیٹی کو اچانک بخار ہوا۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ ڈینگی ہے، اسے لاہور لے جاؤ۔ اسلم وہاں لے گیا۔ ڈاکٹروں نے کہا بھائی 50,000 لگے گا۔ اسلم نے اپنی بیوی کے کچھ زیورات تھے وہ بیچ ڈالے اور بیٹی کے علاج کے لیے پیسہ دیا۔ ابھی بیٹی ہسپتال میں ہی تھی کہ ڈاکٹروں نے 50,000 اور مانگ لیے۔ اسلم نے اپنی فیکٹری سے رابطہ کیا لیکن سیٹھ نے دینے سے انکار کر دیا۔ باقی رشتہ داروں سے قرض لیا، سامان بیچا اور بمشکل 12,000 اکٹھے کیے، لیکن ڈاکٹروں نے اس کی بیٹی کی لاش تھما دی۔ کہا کہ اس کے وائٹ سیل ختم ہو گئے تھے۔ اسلم نے ان 12,000 سے اپنی بیٹی کی تجہیز و تکفین کر دی۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا۔ اسلم کی بیوی بھی ایک فیکٹری میں کام کرتی تھی، لیکن مہنگائی کی وجہ سے خرچ پورا کرنا مشکل ہو گیا۔ پھر ایک دن گیس شٹ ڈاؤن اور لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے سیٹھ نے کئی مزدور فوری فارغ کر دیے۔ اسلم بھی انہی میں ایک تھا۔ اسلم بے روزگار ہو کے گھر آ گیا۔ 2-3 مہینے اس کی بیوی بھی بیمار رہی۔ اسلم اس کا علاج نہیں کروا سکا، بس دیسی ٹوٹکے اور اسپرین دیتا رہا۔ اس کو سسر ایک دن دیکھنے آیا۔ بیٹی کی حالت برداشت نہ کر سکا۔ جب دیکھا کہ بیٹی کے گھر تو بھوک کے لالے پڑے ہیں تو اسلم کو خوب لعن طعن کی اور بیٹی کو ساتھ لے گیا۔ اسلم کیا کرتا؟ وہ روزانہ صبح مزدوری تلاش کرنے کے لیے نکل جاتا، دن بھر ذلیل ہوتا اور دھکے کھاتا۔ کبھی نوکری ملتی اور کبھی نہ ملتی تو وہ پھر خود بھی بھوکا سو جاتا اور بچے بھی رو دھو کے چپ ہو جاتے تھے۔ اسلم نے گھر کا سارا سامان بھی بیچ ڈالا تھا۔ آج اس کے گھر میں کوئی چیز نہیں تھی جو کہ بیچ کر وہ کچھ آٹا خرید کے اپنے بچوں کے لیے لاتا۔ اس کے گھر میں ہر شام ہی شام غریبہ تھی۔ کافی دیر ہو گئی، پھر اچانک اسلم اپنی گہری سوچوں سے واپس آیا۔ اس کی 8 سال کی بیٹی رباب سو چکی تھی اور اس کا 4 سالہ بیٹا بھی روتے ہوئے نیند کی وادی میں جا چکا تھا۔ اسلم اپنے بچوں کو پیار سے دیکھا اور گھر سے باہر نکلتے ہی اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ سوچئے، نہ جانے کتنے اسلم آج ایسی صورتحال سے دوچار ہیں کہ ان کے بچوں کو بھوکا سونا پڑتا ہے۔ نہ جانے کتنے بے روزگار اب تک خودکشیاں کر چکے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے امراء ہیں جن کی اولاد منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوتی ہے اور جن کے کتوں کے لیے بھی باہر سے ڈاگ فوڈ امپورٹ کیا